بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام۔ دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام، رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے
بزم گلزار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام سالانہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر کبار علماء کرام کے مسلسل خطابات ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے شاہین فکر رضا پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ مفتی میاں محمد تنویر احمد صاحب کوٹلوی خطاب فرما رہے تھے اور اب بھی جلوہ گر ہیں۔ سٹیج پر حضرت پیر سید محمد حامد شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حضرت پیر محمد طیب نورانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، استاد العلماء حضرت مولانا محمد شہزاد صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں علماء جلوہ گر ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بڑا جامع، لذیذ اور بہت زیادہ دارین میں مفید ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ ان گنت اس کے فوائد ہیں، اس کی تاریخ اور ہر زمانے میں اس کے تقاضے یہ جدا جدا موضوع ہے، اور اس امت کے افضلین افراد نے اس سلسلہ میں جو نصاب مرتب کیا وہ ہم سب کے لیے پڑھنا لازمی بھی ہے اور لازم تقلید بھی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہنے لگی کہ جب تک تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے واپس نہیں آؤ گے تو میں کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں اترنے دوں گی۔ وہ اس بات میں بڑی ضدی ثابت ہوئی اور واقعی کھانے پینے سے مکمل بائیکاٹ کیا، بالآخر جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے والدہ کے منہ میں پانی ڈالا تو اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، سعد کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم چھوڑ کے نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ ماؤں کی باتیں دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہیں، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ بولا وہ وفا کی چوٹیوں کا لہراتا ہمیشہ کا پرچم بن گیا۔ فرما لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ میری ماں تم مجھے ایک بار مرنے کی دھمکی دے رہی ہو کہ میں ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں ورنہ تم مر جاؤ گی، تو ماں یہ تو تم نے بہت ہلکے لفظ استعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہاری 1000 جان ہو اور 1000 جان جانے سے پہلے تم مجھے دھمکی دو کہ ساتھ واپس آؤ ورنہ میں مرنے لگی ہوں،
تو ساتھ کہنے لگے میں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ لوں گا مگر ایک بار بھی در رسول علیہ السلام سے واپس نہیں آؤں گا۔ یا رسول اللہ۔ اتنی گہری محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عملاً اس کائنات کو سکھائی، اور اس لیے ہی وہ پوری امت کے لیے ایک مقتدا اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف حیوانوں کے لحاظ سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اچھا، نعرہ حیدری، نور مفکر اسلام کنز العلماء، زندہ آباد، حق کا دائی، حق کا واصف، اشرف واصف، اشرف واصف، حق کا دائی، حق کا واصف۔ اشرف واصف، اشرف واصف۔ مشکات شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں جانوروں کی قربانی کرنے لگے، وہ اونٹنیاں ان کو لائن میں کھڑا کیا گیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے جب چھری ہاتھ میں پکڑی تو حدیث شریف کے لفظ ہیں فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَعُ۔ اونٹنیوں نے لائن توڑ دی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ازدلاف ہے کہ ہر طرف سے آ کے ہر اونٹنی اپنی گردن آگے نکال رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ کہ پہلا نمبر میرا ہو کہ سرکار میری گردن پہ چھری چلائے۔ تو یہ محبت جن کی جانوروں میں اس حد تک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے صرف وہ قربان ہی نہیں ہونا چاہتی بلکہ قربانی میں پہلا نمبر بھی حاصل کرنا چاہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم معصومیت، زندہ آباد۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک کے تیغت، ہما دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امیداں کے روزے با شکار خواہی آمد۔ ہمارے لیے موجودہ حالات کے اندر اس کانفرنس کا بہت بڑا پیغام ہے اور ہماری زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے۔ یہ جہان، یہ زندگی، موجودہ حالات، ہر بندہ ٹینشن میں گھرا ہوا ہے اور ہر کوئی شکایت کر رہا ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہر چیز کا علاج عطا کیا تھا، اس کا علاج بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف میں اس کا تفصیلاً ذکر ہے، اور آج کی کانفرنس کا وہ موضوع ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، ایک ہے ایماندار ہونا اور دوسرا ہے ایمان کی لذت کو محسوس کرنا۔
یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سارے ایماندار ہیں، ایمان ہم نے قبول کیا، بلکہ ماؤں کے دودھ میں ہی اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرما دیا۔ لیکن ایک ہے ایمان کی لذت، جو وہ حاصل کر لے اس سے پھر زمانے کی تلخیاں تلخ مزاج نہیں کر سکتی۔ زمانے کے بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی آندیاں، بڑے بڑے کرائسس، ان کے آگے وہ سرنگو نہیں ہو جاتا کہ ایسا کہ معاذ اللہ کہیں خودکشی کرے یا نا شکری کا کلمہ اپنی زبان سے نکالے یا زندگی کو بوجھ سمجھے۔ تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہمیں وہ نسخہ عطا کرتی ہے جو آج سے 14 صدیاں قبل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کڑوے، تلخ اور گمبھیر حالات کے لیے وہ نسخہ عطا کیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شیرینی کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان کی حلاوت تو مطلب چیز یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور حلاوت اور چیز ہے۔ ایمان کے ارکان اور ہیں، صاحب ایمان کے لیے پھر حلاوت کے ارکان ہیں، اور صاحب ایمان کو حکم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا ٹیسٹ لے، اپنے ایمان کی لذت محسوس کرے، اپنے ایمان ہونے کا وہ مطلب سمجھے، اور ایمان سے جو اسے عصمت ملی ہے اس کا اپنے اندر ادراک پیدا کرے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ من کن فیہ، ثلاث من کن فیہ، جس میں یہ تینوں باتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو تلخیاں تو آتی رہتی ہیں زمانے کی، لیکن مسلمان کے لیے مستقل بندوبست کیا گیا ہے کہ وہ اگرچہ کٹیا میں بیٹھا ہو، اس کی جیب میں اگرچہ ایک دھیلا نہ ہو، لیکن بشکل ایمان جب وہ حلاوت محسوس کرے گا اسے دنیا کے حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں مومن ہوں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ کچھ ایسے ایماندار ہو کے بھی ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر رہے، تو ان کا دل کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر جائیں، لیکن جو ایمان لا کے پھر ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے، وہ کروڑوں ٹرپ اپنے جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں تین؟ پہلی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ یہ بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے اور دل میں بٹھانے والی، اور یہ مشکل میں کام آنے والی، کہ دو ذاتیں، ایک اللہ کی ذات اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ دونوں مسلمان کے نزدیک ان دونوں کے سوا ہر ذات کے مقابلے میں زیادہ پیاری ہوں۔ یہ دونوں ذاتیں، کس کی ذات؟ اللہ کی ذات
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ دونوں ذاتیں، وہ مسلمان جو ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے اس کے نزدیک یہ دونوں ذاتیں ان دونوں کے سوا، خواہ وہ بیوی ہو، بچے ہوں، والدین ہوں، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ کاروبار ہو، وہ رہائشیں ہوں، ان دونوں کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کے مقابلے میں ان دو ذاتوں کی محبت غالب ہو تو پھر بندے کو ایمان کی لذت آتی ہے۔ اور اگر ان دونوں ذاتوں کی محبت غالب نہ ہو تو پھر وہ مشکل میں تلخیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے نزدیک اس کے بال بچے کی محبت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے مقابلے میں، یا کاروبار کی محبت یا اور کسی چیز کی محبت، تو پھر اس کے ایمان کے اندر یہ قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ہر تلخی کا جواب دے سکے۔ اور جب یہ دونوں محبتیں جو آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو کافر کو میسر نہیں صرف مومن ہی کو میسر ہو سکتی ہیں، جب یہ دونوں محبتیں ہر دوسری محبت پر غالب ہوں اس بندے کو کوئی غم سرنگوں نہیں کر سکتا۔ اب یہ مستقل سبق ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو ایمان سے باہر ہیں انہیں حکم ہے کہ ایمان لائیں، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں حکم ہے کہ ایمان کی لذت محسوس کریں، کہیں بے خبری میں اکتا نہ جائیں، کہیں بے خبری میں شکوے نہ کر بیٹھے۔ تمہارے پاس وہ کچھ ہے جو کروڑوں امریکہ کے پاس نہیں۔ ایک نادار مسلمان بھی اتنی بڑی قوت رکھتا ہے کہ اس کے نزدیک جب ہر چیز کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوگی تو پھر دنیا کا کوئی غم بھی اسے نڈال نہیں کر سکتا، اور اسے لذت محسوس ہوگی، اور کبھی بھی اسے کوئی تلخی، کوئی ٹینشن، کوئی غم، یہ کہ میں مر رہا ہوں، میں اجڑ رہا ہوں، کوئی چیز بھی اسے سرنگوں نہیں کرے گی۔ اس کا چہرہ اللہ کے فضل سے تر و تازہ رہے گا اور چمکتا دمکتا رہے گا۔ اب آپ بتائیں، آپ میں سے ہر بندہ کیا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کی لذت محسوس ہو؟ اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہر طرف ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں یا پیروں کے پاس جا رہے ہیں، علماء کے پاس جا رہے ہیں کہ کوئی ورد بتاؤ، کوئی وظیفہ بتاؤ، اور یقیناً کلام الہی میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان کا سامان موجود ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین طریقہ اپنے ہر امتی کو دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی لذت محسوس کرے تو ٹینشن سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ کانفرنس وہ پیغام دے رہی ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ہر مومن جو ہر غم سے نجات چاہتا ہے اور ہر ٹینشن اور ہر غم پر غلبہ پانا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، اور آخرت میں اچھے انجام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے نزدیک کوئی محبت ان دو محبت سے ٹکرانے نہ پائے، ان کے برابر بھی نہ ہو، ان سے بڑھ کر بھی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دونوں محبتوں پہ غالب رہے۔ وہ بندہ ہمیشہ اپنے ایمان کی لذت محسوس کرتا رہتا ہے۔ یہ جملے میں نے دہرائے کئی بار ہیں، لیکن رات کا وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور توجہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ نسخہ ہے جو کروڑوں اربوں روپے سے بھی قیمتی ہے، جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے
دنیا سے جاتے ہوئے جب فرمایا تھا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا کہ دن روشن ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دل میں بٹھائیں، اور یہ بات کہ محبتیں ساری ہیں، لیکن جب وہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرانے لگیں تو پھر وہ جائز نہیں، ان پر اس محبت کو غالب کیا جائے گا۔ کپڑا پہننا، لباس پہننا، کھانا پینا، ہر چیز میں کئی ایسی محبتیں ہیں جو غیر شرعی ہیں، ان کے مقابلے میں جو سنت اور شریعت کی محبت ہے، اس کو جو دل میں ہمیشہ غالب رکھتا ہے، اس کے اجر کے طور پر اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپس میں لازم و ملزوم ہے، یہ آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، آپس میں اکٹھی ہیں۔ جہاں اللہ کی محبت سچی پائی گئی ہے دل میں، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے وہاں اللہ کی محبت بھی ضرور ہوگی۔ یہاں بھی کچھ لوگوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ وہابیوں نے محبت کی ایک قسم مزید ترقی کرتے کرتے گمراہی میں نکالی، اس کا نام رکھا الشرک فی المحبہ، محبت میں شرک، اور وہ کہنے لگے کہ جیسے اللہ کے ساتھ ہے ویسے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ اور اپنی محبت کو مکس کر کے بتایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان دو محبتوں میں تو کوئی مقابلہ نہیں آپس میں، یہ دونوں محبتیں ایک ہی ہیں، ان دو محبتوں کے مقابلے میں کوئی اور محبت ایسی نہ ہو کہ جو ان سے ٹکرائے۔ یہ محبت جب ان دونوں محبتوں کو انسان ہر محبت پر جو دنیا کی محبت ہے ذہن میں غالب رکھے تو اس کے نتیجے میں ایمان میں ایک لذت آئے گی، وہ لذت ہر تلخی کے مقابلے میں اس تلخی کو مٹا کر بندے کی طبیعت کو خوش رکھے گی۔ دوسری چیز، وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ حکمت نبوی دیکھو، فرمایا یہ کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرے لیکن صرف اللہ کے لیے کرے، یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ معاشرے میں محبت کے بغیر کوئی بھی نہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں، کتنے دوست ہیں، کتنے لوگوں سے محبت ہے، شریعت کے اندر بندہ اس وقت کسی کی بے رخی سے افسردہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی دنیاوی فائدہ اپنا متعلق یہ ہوتا ہے، اور اگلا جب منہ پھیرتا ہے تو یہ گر جاتا ہے اور اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے کاروبار اور کسی کے منصب اور کسی کے اقتدار کی وجہ سے اس سے محبت نہ کرو، اس سے محبت صرف اللہ کے لیے کرو۔ تو جب بھی محبت معاشرے میں جس سے بھی ہو اللہ کے لیے ہو، تو اب کبھی بھی ایسا دھچکا بندے کو نہیں لگے گا کہ اس کے انقطاع پر وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو جائے، اس پر وہ ٹکرے مارنا شروع کر دے دیواروں کے۔ جب محبت
کسی سے بھی ہو اور اللہ کے لیے ہو. اللہ کے لیے ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کا پتہ بتاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ پاس بیٹھ کے پڑھتا ہے، اسے اس کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اسے اس کی باتوں سے معرفت کی لذت آتی ہے، یہ اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ وہ اسے پکڑ کے اللہ کے دربار کی طرف لے جاتا ہے. یہ جس سے بھی محبت کرے، سرکار فرماتے ہیں اللہ سے کی وجہ سے محبت کرے تو پھر کبھی بھی اس کو تلخی نہیں ہوگی، اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. تیسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ لِنَفْسِهِ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. دیکھو نبوی قانون، معاشرتی زندگی اور ایک انسانی معاشرہ اور اس کے اندر بے چینی کا خاتمہ اور اس کے اندر حسن سلوک اور اس کے اندر رواداری اور امن، کہ جس وقت جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اچھی چیز، یہ نہیں کہ اپنے لیے بیماری پسند کرے تو بھائی کے لیے بیماری پسند کرے، جو اچھی چیز اپنے لیے جیسی اچھی پسند کرتا ہے ویسے ہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، تو پھر یہ تینوں چیزیں جب اس میں ہوں گی اللہ اس کو ایمان کی لذت عطا فرمائے گا. تو یہ فرق سمجھو، ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے لذت ایمان. نفس ایمان اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا. اب اس کی بقا اور حفاظت ہم پہ لازم ہے کہ دم نزع وہ ایمان سلامت رہے اور کہیں بھی اس ایمان کا شیشہ ٹوٹنے نہ پائے معاذ اللہ. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ہوم ورک ہے وہ ہے لذت ایمان کا حصول. اور لذت ایمان اتنی زبردست چیز ہے کہ پہاڑوں اور طوفانوں کے مقابلے میں بھی یہ غالب آنے والی ہے. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، اور ان میں بنیادی نقطہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہو بندہ مومن. عمومی طور پر آج ینگ جنریشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس صرف کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے باقی ہم ایک جیسے ہیں، ہندو اور مسلمان اور یہودی اور کرسچن اور مسلمان معاذ اللہ ایک جیسے ہیں. نہیں، وہ احکام شریعت اور تو اور رہے، دل کے لحاظ سے بھی بڑا فرق ہے. ان کے دلوں میں اس ایمان کے ساتھ لذت ایمان درکار ہے، اور لذت ایمان اس لیے درکار ہے کہ مومن خوشحال رہے، اپنے آپ کو خوش سمجھے، کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے، کبھی بھی وہ نا امیدیوں کے دلدل میں پھنس نہ جائے. اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں تین چیزیں ہمیں عطا فرما دی. اب عمل کرنا تو ہمارا کام ہے. اس کے نتیجے میں جو لذت ملے گی وہ لذت امریکہ کے کروڑوں ڈالروں سے بھی نہیں مل سکتی جو میرے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان سے مل سکتی ہے. تو یہ پیغام ہے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا. رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرمائے. یہ اولین لوگوں کو رب ذوالجلال نے دی اور ہر صدیوں میں، ہر صدی کے اندر اور آج بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے، اور جن میں نہیں ہے ان کے لیے اس کو پیدا کرنا، تیار کرنا، یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو لذت ایمان مزید عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.